السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائی۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 307 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی وہی ہے جو اس حدیث سے پہلے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیکھیے وہ عنہ انہی سے ہے۔ اس حدیث سے پہلے جس راوی نے حدیث بیان کی ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب کہتے ہیں وہ عنہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے پہلے جو حدیث گزری ہے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہی راوی اس حدیث کے بھی ہیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر۔ من نام، من مانے جو، نام یا نام مانے سونا۔ من نام جو سو جائے، عن الوتر، عن مانے سے، وتر مانے وتر۔ من نام عن الوتر جو وتر سے سو جائے، مطلب وتر کی نماز نہ پڑھ سکے، بغیر وتر پڑھے سو جائے۔ من نام عن الوتر جو وتر پڑھے بغیر سو جائے۔ او نسیہ، او مانے یا، او مانے یا، نسیہ، نسیہ مانے بھولنا، نسیہ ینسا بھولنا، نسیہ ہو مانے اس کو، مطلب وتر کو، او نسیہ یا اس کو بھول جائے، یعنی وتر کی نماز کو بھول جائے۔ من نام عن الوتر او نسیہ، جو شخص وتر میں سو جائے یا اس کو بھول جائے۔ حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ جو وتر کے وقت میں سویا رہا، وتر نہیں پڑھ سکا یا اس نماز کو بھول گیا، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ، فَلْيُصَلِّ چاہیے کہ نماز پڑھے، فَلْيُصَلِّ چاہیے کہ نماز پڑھے، اذا اصبح جب صبح کرے، جب صبح کرے، اذا مانے جب، اصبح یصبح مانے صبح کرنا، صبح کا وقت، صبح کا وقت مطلب اب وہی فجر کا وقت۔ او ذکر، او مانے یا، ذکر مانے یاد کرنا، فَلْيُصَلِّ اذا اصبح او ذکر، تو چاہیے کہ وہ نماز وتر پڑھے، اذا اصبح جب صبح کرے، او ذکر یا جب اسے یاد ہو جائے۔ جس کی وتر کی نماز چھوٹ گئی ہے یا جو نماز وتر کو بھول گیا ہے، جب اسے یاد آ جائے پڑھ لینا ہے، جب اس کی نیند کھل جائے، صبح ہو جائے، اسے وتر پڑھ لینا ہے۔ من نام عن الوتر او نسیہ، جو آدمی وتر کے وقت سو جائے، بنا وتر سو جائے، وتر پڑھے بغیر سو جائے، او نسیہ یا اس کو بھول جائے، فَلْيُصَلِّ اذا اصبح
تو چاہیے کہ وہ نماز وتر پڑھ لے جب صبح کرے، او ذکرہ یا جب اس کو یاد کر لے. وتر کی نماز پڑھنا بھول گیا تھا، جب اسے یاد آیا وتر کی نماز پڑھ لے. رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے. الا النسائی، سوائے نسائی کے، سوائے امام نسائی کے اس کو پانچوں لوگوں نے بیان کیا ہے. تو پانچ میں سے ایک کم ہو گئے تو کتنی بچے؟ چار. یعنی چار محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. چار محدثین میں کون لوگ ہیں؟ چاروں ائمہ کون ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ. امام ترمذی، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ اور امام احمد، یہ چار محدثین ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس حدیث سے ایک اصولی بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹ جاتی ہے، کسی آدمی کی نماز چھوٹ جاتی ہے دو وجہ سے. ایک تو بھول گیا اور دوسرا یہ کہ سو گیا. تو یہ معقول عذر ہے. یہ کیا ہے؟ معقول عذر ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا عذر نہیں ہے کہ نماز کو آدمی سائڈ میں کر دے. نماز پڑھنا ہے، نماز چھوڑنا نہیں. معقول جو عذر ہے وہ کیا ہے؟ یا تو آدمی سو گیا یا تو پھر آدمی بھول گیا. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا رقد احدكم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها. جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے وقت میں سو جائے یا نماز سے غافل ہو جائے یعنی بھول جائے، تو جب اسے یاد آ جائے تو اسے نماز پڑھنا ہے. تو اس میں وتر بھی داخل ہے، اس میں وتر بھی داخل ہے. اگر آدمی سویا ہے، جسے فجر کا وقت ہے، نہیں اٹھ سکا، نیت تھی، ارادہ تھا، الارم لگایا تھا لیکن نیند نہیں کھلی، انسان ہے، تو جب اس کی آنکھ کھلے، جب بیدار ہو جائے فوراً پڑھنا ہے. جب اسے یاد آ جائے فوراً پڑھنا ہے. اب یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ وقت کون سا ہے، سورج ڈوب رہا ہے کہ سورج نکل رہا ہے کہ سورج زوال پہ ہے. جب بھی آدمی بیدار ہو اسے نماز پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ اس کی نماز چھوٹ گئی، اس کی نماز چھوٹ گئی ہے. اور مکروہ اوقات میں جو نماز پڑھنا منع ہے اس کا ایک خاص مفہوم ہے. ہر نماز پڑھنا منع نہیں ہے. مکروہ اوقات میں غیر سببی نماز نفل مراد ہے. مکروہ اوقات میں یعنی سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے یا زوال آفتاب کا وقت ہے تو نفلی نماز پڑھنا منع ہے، جو بغیر سبب کے ہو، بغیر ریزن کے ہو. تو وتر کی نماز میں اگر آدمی سو گیا ہے، نہیں اٹھ سکا، پڑھے بغیر سو گیا اور اس کی وتر کی نماز فوت ہو گئی، یا آدمی وتر کی نماز کو بھول گیا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا چاہا لیکن کسی کام میں لگ گیا، سو گیا اور صبح ہو گئی، تب اسے یاد آتا ہے کہ ارے میری تو وتر نہیں، چھوٹ گئی، میں نہیں پڑھ سکا تھا. تو فَلْيُصَلِّ اِذَا أَصْبَحَ، جیسے صبح ہو نماز پڑھ لے. او ذکر، یا بھول گیا، جب اسے یاد آ جائے تب پڑھنا ہے. وہ کوئی بھی وقت ہو، وہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو، یا زوال آفتاب کا وقت ہو، جب بھی اسے یاد آ جائے اسے نماز پڑھنا جائز ہے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الوتر او نسیہ فلیصلی اذا اصبح او ذکر. جو آدمی وتر کی نماز کے وقت میں سو جائے، او نسیہ یا بھول جائے،
فلیصلی اذا اصبح، تو جیسے صبح ہو وہ نماز پڑھ لے، او ذکر، یا جب اسے یاد آ جائے وطر کی نماز پڑھ لے۔ رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے سوائے امام نسائی کے، یعنی چار محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ، ان چاروں ائمہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ بالکل واضح ہے کہ وطر کی نماز کی قضا ہے۔ اگر وطر کی نماز کسی عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ وطر کی نماز پڑھنا چاہیے، وطر کی نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، وطر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر وطر کی نماز چھوٹ جائے کسی عذر شرعی کی وجہ سے، عذر شرعی کیا ہے؟ آدمی بھول گیا ہے یا آدمی سو گیا ہے، تو اسے وطر کی نماز کی قضا کرنا چاہیے، وطر کی نماز کی قضا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز وطر کی قضا یا چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کے لیے اوقات ممنوعہ یا اوقات مکروہہ میں بھی ادا کرنا یا قضا کرنا جائز ہے، یعنی ممنوع اوقات میں بھی فوت شدہ نمازوں کی قضا کرنا جائز اور درست ہے۔ نماز وطر اگر فوت ہو جائے تو صبح کے وقت بھی قضا کر سکتے ہیں، صبح کے وقت بھی قضا کر سکتے ہیں۔ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ دوسری نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ لیکن اگر وطر کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وطر کی نماز کی قضا فجر سے پہلے اور سنت کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جائز اور درست ہے۔ وطر کی قضا کرنے کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو جفت بنا کر کے پڑھتے تھے۔ وطر کو جفت بنا کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر 3 رکعت وطر پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 4 رکعت پڑھتے تھے، 3 کی بجائے 3 کیا ہے؟ طاق ہے، اور 4 کیا ہے؟ جفت ہے، تو 1 رکعت آپ بڑھا دیتے تھے، آپ جفت کی شکل میں ادا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔